جو ہے وہ دباتے چلے گئے، اور آج حد یہ ہو گئی ہے کہ عمران احمد نیازی نے ایسی بات، ایسا بیان دیا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کرسی چھن جانے کے نتیجے میں ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، پاور چلی جاتی ہے تو لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لیکن جس طریقے کی بات عمران خان کر رہے ہیں وہ قابل افسوس، قابل مذمت ہے۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا ہے، اس شخص نے پاکستان کے اداروں کو ایک وقت سے ٹارگٹ تو کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر بھی بہت تشویش ہوئی ہے، لیکن آج ایک عرصے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارے ماضی میں اپنی آئینی حدود سے باہر جا کے فیصلے دیتے رہے، کام کرتے رہے، ایکشن کرتے رہے، آج بالآخر اگر تھوڑا بہت ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئین کا احترام اور آئین کی حدود کا احترام جو ہے اس کو ترجیح دی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسے پاکستان کے لیے خوشخبری کہیں، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھی خبر کہیں، ہم ان اداروں کے اوپر نشانہ تانے بیٹھے عمران خان کو دیکھ رہے ہیں اور مستقل وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اب وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بھی اتنی غلط بات کر گئے ہیں، پاکستان کے وجود کو انہوں نے بہت ہی بری طریقے سے اپنی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی پاکستانی اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام شہری کے اوپر تو ایسی بات وہ تو میں اسے کبھی امید نہیں کرتی، اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی شہری سوچے بھی تو اس کے اوپر کس قدر جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ لاگو کیے جاتے ہیں، کون کون سی سزائیں اس کو اور کون کون سے لقب ان کو مل جاتے ہیں، اور اسی طرح کوئی سیاسی جماعت ایسا نہ بات کر سکتی ہے نہ سوچ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو ہمارا آئین ہے، ہمارے حقوق ہیں، لیکن عمران خان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ اس شخص نے اب پاکستان کے وجود کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں ہوں تو ادارے ہیں، میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں، خدا نہ خواستہ۔ تو جو اس نے بیان دیا ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہرگز یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اس کی ذہنی کیفیت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور جو اس نے بیان دیا ہے وہ سنگین نوعیت کا بیان ہے، اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عموماً ہم فیصل کنڈی اور میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور بھی لوگ ہیں۔ ندیم چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ صوبائی اسمبلی سندھ کے رکن نوید اینتھنی صاحب ہیں، شاہین ڈار صاحبہ ہیں، ادھر میرے ساتھ نوید جیوا صاحب ممبر قومی اسمبلی کرسچن کمیونٹی سے، ان کا تعلق ہے مائنورٹی کمیونٹی سے، امجد صاحب گلگت سے ہیں۔ ہر جگہ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جو عمران احمد نیازی نے کہا ہے وہ ہمیں سرہن قابل قبول نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہم اس کی جتنی مذمت کرے وہ کم ہے۔ ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا، اور ملک میں ایک انتشار کی کیفیت تھی، ملک میں جو ہے وہ ایک بہت سنگین جو ہے وہ سچویشن تھی، اس سچویشن کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو صدر ہیں اور پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں جمہوریت کی سٹرگل میں، جمہوریت کے حصول کی جدوجہد میں جیلیں کاٹی ہیں، پھانسی قبول کی ہے، جلا وطنی جو ہے وہ برداشت کی ہے، لیکن کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہم نے کی ہے۔ اور آج یہ شخص صرف ایک کرسی چھن جانے کے اوپر، صرف پاور چھن جانے کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی خدا نخواستہ بات کر رہا ہے۔ اسے شرم آنی چاہیے، اسے کچھ اپنے میں سمجھتی ہوں ان بیانات کو دیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے مشیر ہیں اس وقت، انہیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ میں بالکل نہیں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ کوئی ملک دشمن ہوں گے۔ میں کبھی قطعاً ان کی حب الوطنی پر انگلی نہیں اٹھا رہی ہوں، نہ سوال اٹھا رہی ہوں، لیکن اس بیان پر سوال اٹھا رہی ہوں کیونکہ یہ حب الوطنی کا ثبوت نہیں دے رہا، یہ بیان کسی اور چیز کی عکاسی کر رہا ہے، کسی اور
جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ اس کا اندیا دے رہا ہے. یہ ہرگز محب وطن پاکستانی کا بیان نہیں ہو سکتا. اور اس پر میں چاہوں گی کہ میرے دیگر ساتھی بھی بات کریں. فیصل صاحب کریں گے اور پھر امجد صاحب بھی ہیں, ندیم صاحب, نوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. شازیہ مری صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. کل عمران نیازی صاحب نے, جو کہ اس وقت پشاور میں ایک سیاسی پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنی پارٹی کے ہمراہ, اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ پوری پاکستان کی قوم, بچہ اور بڑا جو ہے اس کے اس بیان پہ جو ہے بڑا غصے میں ہے. اس قسم کے بیانات اس نے چند دن پہلے ایک بیان دیا کہ اس حکومت سے اچھا تھا کہ میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ ہو جائے. اس قسم کے بیانات دینے سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, کیونکہ پشاور میں بیان دیا گیا تھا کہ اس پہ آپ سو موڈ ایکشن لیں. ایک شخص جو اس ملک کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ انڈین ایجنڈے پہ اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے, کام کر رہا ہے, جو اس ملک کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے, جس نے ملک توڑنے کی باتیں کی ہیں, جس نے اداروں پہ باتیں کی ہیں. اگر یہ آواز آج اگر سندھ سے آتی یا کسی اور چھوٹے صوبے سے آتی تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. لیکن اس قسم کے بیانات ایک لیڈر کا دینا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں احساس ہے, ہمیں اس کے بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو حکومت جانے کے بعد جو ان کے اوپر ذہنی کیفیت پہ گزر رہی ہے, جس طریقے سے وہ بیانات دیتے ہیں, جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, ان کی ذہنی کیفیت ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. لیکن ایسی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا. جو ہم پہ جو ہنستے تھے کہ بھٹو کہاں کب زندہ ہے, کہاں زندہ ہے, آج ان کو بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے. آج ان کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے. لیکن بھٹو بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بھٹو نے پھانسی کا پھندا قبول کیا, لیکن آپ کی طرح وہ چوہے کی طرح پشاور میں بیٹھ کر جو ہے سی ایم ہاؤس سے, یہ نہیں تھا کہ میں سی ایم ہاؤس میں بیٹھوں گا. آپ تو لوگوں کو, لیڈروں کو چوہے کا لقب دیتے تھے. سب سے بڑا چوہا تو آج عمران خان بنا ہوا ہے کہ جو سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا کہ مجھے خدا نہ خاصا کی گرفتار نہ ہوا جو میں. بھٹو شہید نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے پھانسی کا بندہ قبول کیا تھا. آپ تو ایک تھانے سے ڈرتے ہیں, آپ جیلوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, آپ نے اس ملک کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اگر فرح گوگی آپ کی فرنٹ وومین تھی تو پھر تو آپ کو جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا حساب کتاب تو دینا ہوگا. آپ کو فورن فنڈنگ کا بھی حساب دینا ہوگا, آپ کو مالم جبہ کا بھی حساب دینا ہوگا, آپ کو بی آر ٹی کا بھی حساب دینا ہوگا, آپ کو بلین ٹری کا بھی حساب دینا ہوگا, آپ کو رنگ روڈ کے بھی اسکینڈل کا بھی حساب دینا ہوگا. بہت سی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو حساب دینا ہوگا. آج مجھے بتائیں, جو شخص کہتا تھا کہ سرکاری وسائل, ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کے باپ کے پیسے جو استعمال کرتے ہیں, آج سی ایم ہاؤس میں آپ بیٹھے ہو, خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال کرو, یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر آپ کے والد صاحب کا ہے جو جس کو آپ استعمال کرو سی ایم کے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے سی ایم نے بھی بولنا شروع کر دیا. پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کسی گونگے بہرے کو بٹھا دیا ہے, اب سمجھ آ گئی کہ وہ بولتا بھی ہے, لیکن بولا کیا کہ میں مرکز پہ اپنی فورس استعمال کروں گا. یہ تو آرٹیکل 6 کا مرتب ہوا ہے. آج کدھر ہے یہ ادارے؟ آج کیوں ان کے خلاف ایکشن ہے جو کہ اپنی ہی فورس کو, صوبائی فورس کو مرکز کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے, صوبے کو مرکز کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے. اور وہ بھی لائرز کے سامنے بات کر رہا تھا, وکلاء حضرات بیٹھے تھے, ان سے کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں. لہٰذا جو کیفیت اس وقت پی ٹی آئی کی ہے, ان کے لیڈران کی ہے, وہ ہمیں ان کا احساس ہے, کیونکہ حکومت سے پہلی دفعہ نکالے گئے, وہ بھی پتہ چل رہا ہے کیا ہوتا ہے. لہٰذا ہم آج ایک دفعہ پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور آ کر جو ہے اپنے ایک رول پلے کریں. اور اگر وہ رول پلے نہیں کرنا چاہتے, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, ان کی عدالت میں حاضر ہوں, اپنے جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, اور تاکہ ہم ضمنی الیکشن کرا سکیں. اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو مرات آپ لے رہے ہیں, جو منسٹر کالونی میں اپنے گھر لیے ہوئے ہیں, جو آپ لاجز میں رہ رہے ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہیں اور پیٹرول حکومت کے ٹیکس پیئر کے استعمال کر رہے ہیں, یا باقی تو چھوڑیں جو سابق اسپیکر ہیں, ان کو
سینٹ کے چیئرمین نے کیبنٹ ڈویژن کی گاڑی دی ہے V8 لینڈ کروزر گاڑی کیبنٹ ڈویژن کی استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے حکومتوں سے اور اس کی وسائل سے, آپ تو پہلے کہتے ہیں تو لعنت بھیجتے چیزوں کے, آج تک آپ نے ان چیزوں کو واپس نہیں کیا. لہٰذا ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ نے استعفے دے دیے ہیں, لہٰذا اپنے سرکاری جو مشینری ہے سرکاری چیزوں کو خالی کریں اور اپنے گھروں میں جائیں. شکریہ, بڑی مہربانی جی. پچھلی حکومت عوام کے لیے overseas Pakistani